ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الصلاة والسلام علی ثم الصلاة والسلام علی آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات ہو رہی تھی ائمہ علیہم السلام کے بارے میں، ہم شیعہ خیر البریہ کا عقیدہ کیا ہے۔ محبت اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں ما سبق درس میں ذکر کیا تھا کہ محبت اہل بیت ایمان کا جزو قرار دیا گیا ہے، جس طرح کہ نماز، روزہ، حج، خمس، زکوٰۃ ایمان اور اسلام کا جز ہے۔ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور خمس جہاد کے جسے ضروریات دین کہا جاتا ہے، اس میں سے کسی کا انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اسی طرح جو شخص محبت اہل بیت اور مودت اہل بیت کا انکار کر دے وہ بھی مسلمان اور مؤمن نہیں رہتا۔ فرماتے ہیں کہ کیا مطلب ہے کہ محبت اہل بیت اور مودت اہل بیت سے، تو اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ محبت اہل بیت اور مودت اہل بیت سے مراد یہ ہے کہ اہل بیت رسول کا کہا ماننا، ان کی ولا دل میں رکھنا، ان کی حب دل میں رکھنا اور ان کے دشمن سے بیزاری کا اعلان کرنا، بیزاری کرنا، دوری اختیار کرنا۔ اور یہ بات یاد رہے کہ ہم شیعہ خیر البریہ کا عقیدہ جب براعت کی بات آتی ہے تو اس سے مراد گالم گلوچ نہیں ہے، اس سے مراد کسی کے مقدسات کی توہین نہیں ہے۔ جو ایسا کرتا ہے اس کا شیعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور ہم شیعہ خیر البریہ اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ محبت اہل بیت علیہم السلام اور مودت اہل بیت یعنی اہل بیت رسول کو ماننے کا معیار وہی ہے جو اللہ کو ماننے کا معیار ہے، جو انبیاء کو ماننے کا معیار ہے، جو خاتم المرسلین، سید المرسلین، سرور کونین جناب رسول خدا کو ماننے کا معیار ہے۔ وہی معیار اہل بیت رسول کو ماننے کا ہے۔ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں نا جب ان سے بات ہوتی ہے کہ ہم بھی مانتے ہیں، بھائی ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم بھلا کب انکار کرتے ہیں؟ تو معیار کیا ہے ماننے کا؟ کہتے ہیں کہ جو معیار اللہ کے ماننے کا ہے وہی معیار اہل بیت کے ماننے کا ہے۔ کیسے؟ کہا کہ ہم اللہ کو کیسے مانتے ہیں؟ اللہ کو حق مانتے ہیں، اللہ کی ہر بات کو حق مانتے ہیں، اور اللہ کے مقابلے میں آنے والے سے براعت کرتے ہیں، دوری کرتے ہیں، اور ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ جو بھی خدا کے مقابلے میں آتا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی معیار انبیاء سے مودت اور محبت کا ہے کہ انبیاء کو مانتے ہیں، یعنی ان کی حب دل میں رکھتے ہیں، ان کی ولا دل میں رکھتے ہیں، اور ان سے دشمنی کرنے والے، ان کے مقابلے میں آنے والے، انہیں آگ میں ڈالنے والے، انہیں سولی پہ چڑھانے والے، انہیں قتل کرنے والے، ان کے خلاف جنگیں کرنے والے سے ہم براعت کا اعلان کرتے ہیں۔ اور یہی معیار جناب رسول خدا کے ماننے کا ہے کہ بھئی ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں، کا مطلب یہ ہے کہ ان کی حب، ان کے ولا دل میں رکھتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو بھی آیا اور جس نے بھی رسول اللہ کی اہانت کی، اور جس نے بھی رسول اللہ کو اذیت دی، جس نے بھی رسول اللہ کو برا بھلا کہا، جو رسول اللہ کی تحریک اسلام کا مخالف رہا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ ابو جہل ہو، چاہے وہ ابو لہب ہو، چاہے وہ جو بھی ہو۔
یہی معیار جو معیار اللہ کو ماننے کا ہے، انبیاء کو ماننے کا ہے، رسول اللہ کو ماننے کا ہے، ہم شیعہ خیر البریہ کے نزدیک وہی معیار اہل بیت رسول کو ماننے کا بھی ہے کہ ہم اہل بیت رسول کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو اہل بیت رسول کو مانتے ہیں، جو شخص کہتا ہے کہ ہم بھی اہل بیت رسول کو مانتے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے کہ ان کی ولا دل میں رکھتے ہیں، ان کی محبت دل میں رکھتے ہیں، ان کی اور محبت کا لازمہ یہ ہوتا ہے، محبت کا ملازمہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی خوشی میں خوشی کی جائے اور ان کی غمی میں غم منایا جائے۔ اور دوسرا کہ ہم ان کے دشمنوں سے بیزاری رکھتے ہیں، جس نے بھی اہل بیت رسول سے دشمنی کی، جس نے بھی انہیں نقصان پہنچایا، جس نے بھی ان کا گھر جلایا، جس نے بھی ان کے خیام جلائے، جس نے بھی انہیں جو ہے طرح طرح کی اذیت دیں، انہیں قتل کیا، ان کے بیٹوں کو نقصان پہنچایا، ان کی مخدرات کی توہین کی، جو اس میں شریک رہا، جو اس ظلم پر راضی رہا، جو اس ظلم پر خاموش رہا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ معیار ہے اہل بیت رسول کی حب اور ولا رکھنے کا، اور یہی مطلب ہے اہل بیت رسول کی مودت اور محبت، اور یہی وہ اہل بیت رسول کی محبت اور مودت ہے کہ جسے قرآن میں واجب قرار دیا گیا ہے۔ آ جاتے ہیں ائمہ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ۔ فرماتے ہیں کہ عقیدتنا فی الائمہ، ہمارا ائمہ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ یعنی وہ ہستیاں کہ جنہیں جناب رسول خدا اپنے بعد اپنا جانشین، اپنا خلیفہ، مسلمانوں کا امام اور رہبر بنا کر گئے ہیں، ان کے بارے میں ہم شیعہ خیر البریہ کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے: لا نعتقد فی ائمتنا علیہم افضل الصلاۃ والسلام ما یعتقدہ الغلاۃ والحلولیون۔ فرماتے ہیں کہ جو عقیدہ، جو باتیں غالی لوگ ائمہ کے بارے میں کہتے ہیں، یا جو حلول کے قائل ہیں کہ اللہ ان میں آ جاتا ہے اور وہ اللہ میں آ جاتے ہیں، وہ اللہ بن جاتے ہیں، اللہ وہ بن جاتا ہے، یہ جو باتیں غالی اور حلولی قسم کے لوگ کرتے ہیں ائمہ علیہ السلام کے بارے میں، ہم شیعہ خیر البریہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کتنا برا کلمہ ہے کہ جو غالیوں اور حلولیوں کی زبان پر جاری ہوتا ہے۔ ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں، ہم علی کو رب کہنے والے نہیں ہیں، ہم علی کو اللہ نہیں مانتے، ہم علی کو خالق نہیں مانتے، ہم تو علی کو اللہ کی مخلوق جانتے ہیں، ہم علی کو اللہ کا بندہ جانتے ہیں، اس لیے کہ خود جناب علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کفا بی اذن ان اکون لک عبدا، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے اے میرے اللہ کہ میں تیرا بندہ ہوں، وکفا لی فخرا ان تکون لی ربا، اور میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ بل عقیدتنا الخاصہ، بلکہ ہم خاصہ یعنی ہم شیعہ خیر البریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ انہم بشر مثلنا، ہاں ائمہ علیہ السلام ہوں، انبیاء ہوں، ہیں بشر ہماری طرح، مخلوق ہیں، لہم ما لنا، ان کے لیے بھی وہی ہے جو ہمارے لیے ہے، جو ضروریات زندگی ہمارے لیے ہے، وہی ضروریات زندگی ان کے لیے ہے۔ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا، جو واجبات ہم پر ہیں وہی واجبات ان پر ہیں، ہم پر بھی نماز واجب ان پر بھی نماز واجب، ہم پر بھی روزہ واجب ان پر بھی روزہ واجب، ہم پر بھی زکوٰۃ۔ وَإِنَّمَا هُمْ عِبَادٌ مُكْرَمٌ، وہ اللہ کے، ہاں فرق ہم اور ان میں یہ ہے کہ وَإِنَّمَا هُمْ عِبَادٌ مُكْرَمٌ، سوائے اس کے نہیں کہ بے شک وہ اللہ کے مکرم بندے ہیں، معظم بندے ہیں،
اختصہم اللہ تعالی بکرامتہ، اللہ نے انہیں اپنی کرامت کے ساتھ خاص کر دیا ہے، اللہ نے انہیں دوسرے انسانوں کی نسبت عالم بشریہ میں دوسرے افراد کی نسبت اللہ نے انہیں جو عزت عطا کی ہے کائنات میں کسی کو وہ عزت نہیں ملی۔ وَهَبَاهُمْ بِوِلَایَتِهِ، اور اپنی ولایت، اپنی حاکمیت انہیں عطا کی ہے، جس طرح کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اے لوگو تمہارا حاکم اور سرپرست اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ہستیاں ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتی ہیں، اور تمام مفسرین نے لکھا کہ حالت رکوع میں جو ہستیاں جنہوں نے زکوٰۃ دی ہے یا جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ علی اور علی کے 11 بیٹے ہیں کہ جنہیں ہم شیعہ خیر البریہ رسول اللہ کا بلا فاصل رسول اللہ کے خلفائے حق بھی جانتے ہیں اور برحق امام بھی مانتے ہیں۔ انہیں کیوں اللہ نے یہ کرامت دی ہے، انہیں کیوں اللہ نے یہ حاکمیت دی ہے؟ اذ کانوا فی اعلی درجات الکمال اللائقۃ فی البشر، اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن میں کمال کے وہ اعلیٰ درجات پائے جاتے ہیں کہ جو ایک عالم بشریت کے افراد کے لیے مناسب ہوا کرتے ہیں۔ کیسے کہتے ہیں؟ من العلم، اعلیٰ کمالات میں سے کیا ہے؟ علم ہے، والتقوی، تقوی پرہیزگاری ہے، والشجاعت بہادری ہے، والکرم اور جود و سخا ہے، والعفت پاک دامنی ہے، وجمیع الاخلاق الفاضلہ، اور تمام اچھے بڑے بڑے اچھے اخلاق ہیں، والصفات الحمیدہ، اور تمام اچھی قسم کے صفات ہیں۔ کہتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ کمالات پر فائز یہ وہ اخلاقیات ہیں لا یدانیہم احد من البشر فیما اختص بہ، کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جس کے ساتھ یہ مخصوص کیے گئے ہیں کائنات کا کوئی بشر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہیں یہ بھی بشر ہیں، ہم بھی بشر، لیکن جو عالم بشریت میں بشر کے لیے حد کمال تک پہنچانے والی صفات ہیں کہ جنہیں ہم ذکر کر چکے، علم ہے، تقوی ہے، شجاعت ہے، کرم ہے، عفت ہے، تمام اخلاق فاضلہ ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو انہی اہل بیت رسول کے ساتھ خاص ہیں، کائنات کا کوئی شخص ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ان صفات میں۔ وَبِهَذَا اسْتَحَقُّوا، ایسے نہیں ہم نے انہیں امام مان لیا، ایسے ہم نے انہیں ہادی اور رہبر نہیں مانا، ایسے ہم نے انہیں بعد از نبی رسول کا خلیفہ تسلیم نہیں کیا، بلکہ بہذا انہی اخلاق کی وجہ سے، ان کے علم و تقوی کی وجہ سے استحقوا ان یکون ائمۃ و ھداۃ، یہ مستحق ٹھہرے کہ یہ ائمہ ہوں، یہ امت کے امام بنے، یہ امت کے ہادی برحق ہوں، و مرجعا بعد النبی، اور رسول اللہ کے بعد یہی مرجع ہوں، یہی مرجع ہوں، نبی پاک کے بعد انہی کی طرف ہی رجوع کیا جائے، فی کل ما یعود للناس من احکام و حکم، ہر اس مسئلہ میں، ہر اس مسئلہ میں کہ جس کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں، احکام کے حوالے سے ہو اور حکم یا فیصلے کے حوالے سے ہو۔ وما یرجع للدین، اور جو کچھ دین کے حوالے سے اور دین کے امور میں جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے یہی وہ ہستیاں ہیں۔ کیسے؟ من بیان و تشریع، کہ ایک مسئلہ جو گنجلک ہے، جو واضح نہیں ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے، و تشریع، اور شریعت سازی کے لیے کہ اب نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو کیا کریں، یہی بتائیں گے۔ وما یختص بالقرآن، اور قرآن کے ساتھ جو چیز مختص ہے، من تفسیر و تعویل، تفسیر اور تعویل ہے، تو کون مستحق ہیں؟
یہی ہستیاں آئمہ ہدا ہیں کہ جو یہی وہ اہل بیت رسول ہیں کہ جو آئمہ بھی ہیں، جو ہادی برحق بھی ہیں، رسول اللہ کے بعد مرجع دینی ہیں کہ دین کے تمام امور میں قرآن کا مسئلہ ہو، چاہے دوسرے دین کے مسائل ہوں، شریعت کے مسائل ہوں، فیصلے وغیرہ کرنے ہوں، احکام ہوں، ان تمام میں نبی پاک کے بعد انہی کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور جن کی طرف دین کے معاملے میں بعد از رسول رجوع کیا جائے وہی امام ہوا کرتے ہیں، وہی ہادی ہوا کرتے ہیں، وہی خلفائے رسول خدا ہوا کرتے ہیں۔ قال امامنا الصادق، ہمارے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما جاءکم انا مما یجوز ان یکون فی المخلوقین ولم تعلموه ولم تفهموه فلا تجحدوه وردوه الینا، جو کچھ کہتے ہیں ہماری طرف سے ایسی بات آئے، ہماری طرف سے تمہارے پاس ایسی بات آئے کہ جس کا مخلوق میں سے ہونا درست ہو وہ مخلوق کے حوالے سے ہماری طرف ایسی بات کی نسبت دی جائے جس کا مخلوق میں سے ہونا درست ہو، مگر تم اسے نہ جانتے ہو، اسے نہ سمجھ سکتے ہو، تو اس کا انکار نہ کرنا، وردوہ الینا، اور سمجھ نہیں آ رہی تو اسے ہماری طرف پلٹا دینا۔ لیکن وما جاء انا مما لا يجوز ان يكون في المخلوقین، ہماری طرف ایسی شے کی نسبت دی جائے کہ جس کا تعلق مخلوق کے ساتھ نہیں ہے۔ رب ہونے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، خالق ہونے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، مالک ہونے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ تو اب مولا فرماتے ہیں ہماری طرف نسبت دی جائے اور اس کا مخلوق میں سے ہونا ممکن نہ ہو، اور وہ ایسی صفت کی ہماری طرف نسبت دی جائے کہ جو خالق کے ساتھ خاص ہو، فجحدو، اس کا انکار کر دو، ولا تردوہ الینا، پھر اس سمجھنے میں ہماری طرف ہرگز نہ پلٹانا۔ لہذا ہم ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہرگز خدا نہیں مانتے، ہرگز رب نہیں مانتے، ہرگز خالق نہیں مانتے۔ ہاں، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کے اذن سے جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس کون میں تصرف کر سکتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور وہ کوئی تیسری مخلوق نہیں ہے، بلکہ وہ بشر ہیں، نوع انسان ہیں، مگر ہمارے اور ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم بھی بشر ہیں، ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی بشر ہیں، وہ بھی انسان ہیں۔ ان کی جو ضروریات ہیں، جو ہماری ضروریات ہیں، وہی ان کی ضروریات ہیں، جو ہمارے واجبات ہیں وہی ان کے واجبات ہیں، مگر ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہ اعلیٰ صفات کے جو ایک بشر میں ہونا چاہیے، وہ تمام کے تمام صفات بدرجہ اتم محمد و آل محمد میں پائے جاتے ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان بھی ان صفات میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ نبی پاک کے بعد نبی پاک کے خلفائے برحق ہوں، پیشوا ہوں مسلمانوں کے، اور اس امت محمدیہ کے ہادی برحق ہوں۔ یہ ہمارا ائمہ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ ہے۔ امامت نص سے ثابت ہے، اس کے بارے میں عقیدہ، عقیدتنا فی ان الامامۃ بالنص ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امامت نص سے ہے۔ یہاں نص سے مراد جناب کے قرآن سے ثابت ہے۔ ویسے نص کا لغوی معنی ہے ایسی پختہ کلام کہ جس میں پھر کسی قسم کی تعویل کی گنجائش نہ ہو۔ جس طرح کے امامت اللہ نے اہل بیت رسول کو عطا کی ہے، قرآن کی نص ہے، قرآن کی ایسی ظاہری آیت ہے کہ جس میں کسی تعویل کی ضرورت نہیں ہے کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عہدہ امامت عطا کیا، ہاں، قال انی جاعلک للناس اماما،
اے میرا رسول، اے میرا خلیل، میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ تو یہ عہدہ امامت اتنا عظیم تھا کہ جناب ابراہیم اپنی نسل میں ہونے کی دعا کرنے لگے، کہا وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، میری اولاد میں بھی رکھ دینا۔ تو اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، اے میرا رسول، اے میرا خلیل، یہ بات درست ہے، یہ عہدہ امامت میں تیری نسل میں رکھوں گا، لیکن اس عہدہ امامت پر وہی فائز ہوں گے جو آیے تطہیر کے مصداق ہوں گے، ظالم لوگ اس عہدہ امامت پر فائز نہیں ہو سکتے۔ اور جناب ابراہیم کی وہ دعا اس سلسلہ میں جناب رسول خدا کے آ جانے کے بعد، جناب ابو طالب کے آ جانے کے بعد، جناب علی ابن ابی طالب اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے جوڑ سے اور ان کے آپس میں تعلق سے یہ دعا جو ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی پوری ہوئی کہ جناب علی ابن ابی طالب اور ان کے 11 کے 11 بیٹے ہادی مہدی تک یہ سب کے سب جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہیں، ان کی اولاد ہیں، اس میں کسی مسلمان کو بھی شک نہیں ہے۔ اور یہ تمام کے تمام جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی عصمت و طہارت کی گواہی قرآن نے دی ہے، اور یہی بعد از رسول اس عہدہ امامت پر فائز ہے۔ کوئی اور شخص اس میں اس عقیدہ میں کسی قسم کا کوئی فرماتے ہیں کہ ہم اس میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ نعتقد ان الامامت کالنبوۃ، ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ امامت نبوت کی طرح ہے، لا تکون الا بالنص من اللہ تعالی، جس طرح نبوت اللہ کی طرف سے ہے عہدہ امامت بھی خدا کی طرف سے ہے، لا تکون الا، سوائے اس کے نہیں کہ یہ ہوتا ہے، یعنی امامت بھی نبوت کی طرح ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کے ذریعے نص کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی جس کا ذکر قرآن میں ہوتا ہے علی رسول ہی، اللہ تعالی اس عہدہ نبوت یا عہدہ امامت کو اپنے رسول پر جاری کرتا ہے، اپنے رسول کی زبان پر جاری کرتا ہے، او لسان الامام المنصوب بالنص، یا اس امام کی زبان پر اس عہدے کو جاری کرتا ہے کہ جو نص کے ساتھ منصوب ہو، اذا اراد ان ینص علی الامام من بعد، جب اللہ سبحانہ و تعالی یہ ارادہ کرے کہ خدا معین کرے اس امام کے بعد دوسرے امام کو، اذا اراد ان ینص علی الامام من بعد، جب وہ ارادہ کرے کہ ایک امام پر اس کے بعد دوسرے امام کو کیا ہے نصب کرے، دوسرے امام کا تعین کرے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ پہلے والے امام کی زبان پر جاری کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم شیعہ خیر البریہ اس بات کے قائل ہیں کہ جناب رسول خدا نے خم غدیر کے میدان میں من کنت مولاہ فہذا علی مولا کہہ کر اپنے بعد علی کو امام بنایا، عہدہ امامت پر فائز کیا، اور علی ابن ابی طالب نے اس دنیا میں جانے سے پہلے جناب حسن کو عہدہ امامت پر فائز کیا، اور جناب حسن نے مولا حسین کو اس عہدہ امامت پر فائز کیا، مولا حسین نے میدان کربلا میں شہید ہونے سے پہلے جناب زین العابدین کو اس عہدہ امامت پر فائز کیا، اور اس طرح یہ سلسلہ جناب ہادی مہدی علیہ السلام تک جاری و ساری رہا۔ وَحُکْمُهَا فِي ذَلِكَ حُکْمُ النَّبُوَّۃ، کہتے عہدہ امامت کا حکم اس بارے میں نبوت والا حکم ہے، بلا فرق، کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ فَلَيْسَ لِلنَّاسِ أَن يَتَحَكَّمُوا فِي مَن يُعَيِّنُهُ اللَّهُ هَادِيًا وَمُرْشِدًا لِعَامَةِ الْبَشَرِ، کہتے ہیں لوگوں کو، پس جب یہ اللہ کی طرف سے ہے تو پس لوگوں کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ ہٹ دھرمی کریں یا وہ رک جائیں اسے ماننے میں جسے اللہ نے معین کیا ہو لوگوں کا ہادی، اسے ماننے میں ہٹ دھرمی کریں کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے عام لوگوں کے لیے
مرشد بنا کر بھیجا ہو، کما جس طرح کے لیس لہم حق تعین ہی و ترشیح ہی و انتخاب ہی، جس طرح کے لوگوں کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ خود نبی کا خلیفہ چننے لگ جائیں، خود وہ معین کرنے لگ جائیں، خود وہ منتخب کرنے لگ جائیں، لوگوں کو یہ حق نہیں ہے، امت کو یہ حق نہیں ہے۔ لأن الشخص الذي له من نفسه القدسیت استعداد لتحمل اعباء الامامت العامت و ہدایت البشر کاتبۃ، کہتے ہیں کیوں، وجہ کیا ہے، لوگوں کو کیوں حق حاصل نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ وہ شخص کہ جس کے پاس نفس قدسی ہوا کرتا ہے، پاک و پاکیزہ نفس ہوا کرتا ہے، کہ جس نے ولادت سے لے کر جس نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی گناہ تک نہ کیا ہو، فرماتے ہیں کہ وہ وہی شخص ہے کہ جس میں یہ استعداد ہے، یہ صلاحیت ہے کہ وہ امامت پوری دنیا، عامہ یعنی پوری امت کے لوگوں کی پیشوائی اور رہبری کی مسئولیت اٹھا سکے، آبا یعنی مسئولیت برداشت کر سکے، اور وہ تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت کا چراغ بن سکے۔ فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے یجب اللہ یعرف الا بتعریف اللہ، تو پھر واجب ہے کہ اس کی معرفت اللہ کے ذریعے ہونی چاہیے، اس کی پہچان اللہ کے ذریعے سے ہونی چاہیے، ولا یعین الا بتعیینہ، اور اسے فقط اللہ ہی کی طرف سے معین ہونا چاہیے۔ اب اللہ کی طرف سے معین کیسے ہوگا؟ یا نبی پاک کی زبان سے وہ جاری ہوگا، یا پھر اللہ کی طرف سے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوگا۔ تو لہذا ثابت ہوا کہ عہدہ امامت پر جو فائز ہے وہ جا اللہ کی طرف سے اس کا قرآن میں ذکر ہوتا ہے، یا پھر اللہ اپنے نبی کے ذریعے سے اس کا معین کرتا ہے، اس کی تعین کرتا ہے، یا پھر نبی جسے معین کر کے جاتا ہے بطور امام، وہ امام اپنے بعد میں آنے والے دوسرے امام کا کیا کرتا ہے؟ معین تعین کرتا ہے۔ تو یہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، لوگوں کو اس میں کمی یا زیادتی کرنے یا کسی کو ہٹانے یا کسی کو بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ وَنَعْتَقِدُ أَنَّ النَّبِيَّ نَصَّ عَلَى خِلَافَتِهِ، اور ہم شیعہ خیر البریہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ جناب رسول خدا نے علی ابن ابی طالب کی خلافت پر نص قائم کی ہے، ایسی بات کی ہے، ایسی کلام کی ہے علی کے بارے میں، علی کی امامت کے بارے میں، کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کوئی تعویل کی جس میں گنجائش نہیں ہے۔ والامام فی البریت من بعدہ، اور نص قائم کی ہے، ایسی بات کی ہے کہ جس میں جناب رسول خدا نے علی کو اس کائنات میں اپنے بعد امام بنایا ہے۔ فعین ابن عمہ علی ابن ابی طالب امیر المومنین، پس جناب رسول خدا نے ہم ایک سے زیادہ مقامات پر علی ابن ابی طالب کو معین کیا امیر للمومنین، مومنوں کا امیر، سردار، و امین للوحی، اور اپنی وحی کا امین، امانت دار، و امام للخلق، اور مخلوق کے لیے امام، فی عدت مواطن، ایک مقام پر یہ بیان نے کیا، بہت سے مقامات پر اس کا اظہار کیا۔ ونصبہ، اور علی کو نصب کیا امامت، عہدہ امامت پر۔ واخذ البیعۃ لہ بامرۃ المؤمنین یوم الغدیر، اور غدیر کے دن جناب امیر المومنین کی سرداری کی لوگوں سے بیعت لی تھی۔ فقال، اور جناب رسول خدا نے فرمایا، الا ومن کنت مولاه فهذا علی المولا، جس کا میں آقا و سردار ہوں، فاہب، میرے بعد فوراً علی ابن ابی طالب اس کے آقا مولا ہے۔ یہ جو ہم ہر اذان میں کہتے ہیں نا، وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَصْلٍ، یہ کلمہ بلا فاصل کہنے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے کہ علی رسول اللہ کا بغیر فاصلے کے خلیفہ ہے؟ یہ کہاں سے سمجھے رسول اللہ کی اس کلام سے؟ فا آتا ہے تعقیب کے لیے، کہ ایک بعد دوسرا، یک بعد دوسرا، درمیان میں بغیر
فاصلے کے، تو علی مسلمانوں کا خلیفہ، مسلمانوں کا امیر، مسلمانوں کا حاکم اور سرپرست بنا ہے بغیر فاصلے کے۔ اللہم والی من والہ وعاد من عادہ۔ جناب رسول خدا نے فرمایا میرے اللہ تو بھی اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، وعاد من عادہ، جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اسے اپنا دشمن سمجھنا، منصر من نصرہ، جو اس کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، وخذل من خذلہ، جو علی کو چھوڑ دے تو بھی اسے چھوڑ دے، وَأَدْرِ الْحَقَّ مَعَهُ كَيْفَمَا دَارَ، کہا حق کو علی کے ساتھ پھیر دینا، وَأَدْرِ الْحَقَّ، حق کو پھیر دینا، معہو علی کے ساتھ، کیفما دار، جدھر علی پھیر جائیں، یعنی جدھر جدھر علی جائیں حق کو بھی ادھر پھیرتے جانا۔ تو معلوم ہوا کہ علی ایسا حق ہے کہ جدھر جدھر علی جائے گا حق، علی ایسی شخصیت ہے، علی وہ عین حق ہے کہ جس میں پھر جدھر جدھر جس جس مقام پر جس جس میدان میں علی کھڑا ہوگا بس سمجھ لیں رسول اللہ کی اس حدیث سے کہ حق وہیں کھڑا ہوا ہے، اس کے مد مقابل میں حق نہیں ہے بلکہ کیا ہے، باطل ہے۔ وَأَوَّلُ وَمَنْ أَوَّلَ وَمِنْ أَوَّلِ مَوَاطِنِ النَّصِّ عَلَىٰ إِمَامَتِهِ قَوْلُهُ حِينَمَا دَعَا أَقْرَبَاهُ الْأَدْنِينَ وَعَشِيرَتُهُ الْأَقْرَبِينَ، کہا یہ کوئی آخری عمر کی بات تھوڑی ہے، بلکہ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ بہت سے مقامات پر جناب رسول خدا نے علی کی امامت پر نص قائم کی ہے، فرماتے من اول مواطن النص، نص قائم کرنے کے مقامات میں سے پہلا موقع کیا ہے، علی امامت ہی، جو رسول اللہ خدا نے علی ابن ابی طالب کی امامت پر حتمی کلام کی، ہی قولہ، وہ ہے جناب رسول خدا کا وہ قول، حینما، اس وقت دعا اقرباہ الادنین، کہ جب آپ نے اپنے قریبی بالکل دنو یعنی پاس پاس بیٹھنے والوں کو جب بلایا، اپنے ایسے اقربا کو جو بالکل ہی قریبی تھے، وہ عشیرت ہو، اور اپنے قریب عشیرے کو بلایا، الاقربینہ، جو عشیرہ دور کا نہ تھا بلکہ قریب کا تھا، یہ لوگ سب کے سب جب رسول اللہ کے پاس جمع ہو گئے تو پہلی دعوت اسلام میں جناب رسول خدا نے فرمایا فقال ھذا اخی و وصی و خلیفتی من بعدی، لوگوں یاد رکھو یہ میرا بھائی، یہ علی میرا بھائی بھی ہے، وہ وصی میرا وصی بھی ہے، وہ خلیفۃ من بعدی، میرے بعد میرا خلیفہ بھی ہے، فاسمعوا لہ واطیعوا، اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو، وہو یومئذ صبی لم یبلغ الحلم، کہتے ہیں یہ اس دن رسول اللہ نے علی کی امامت پر ناس قائم کر دی تھی جب پہلی دعوت ذی العشیرہ تھی، پہلی اسلام کی دعوت تھی، اور ابھی تک علی ابن ابی طالب بلوغ کی حد تک بھی نہیں پہنچے تھے۔ اس حدیث کو کس نے لکھا ہے؟ فرماتے ہیں شرح نہج البلاغہ میں یہ حدیث ذکر ہے، تاریخ طبری میں یہ حدیث ذکر ہے، کنز العمال للمتقی الہندی میں یہ حدیث موجود ہے، بہت سے ہمارے جو ہے وہ اہل سنت کے اور اہل تشیع کے جو ہے وہ مصادر میں یہ حدیث موجود ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہاں مراجعہ کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَقَرَّرَ قَوْلَهُ لَهُ فِي عِدَّةٍ مَرَّاتٍ، کہتے ہیں جناب رسول خدا نے یہ بات بہت زیادہ مرتبہ دہرائی ہے، نہ کہ ایک مرتبہ، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، فرمایا یا علی تیرا مقام میرے ساتھ ایسے، تیری نسبت میرے ساتھ ایسے ہے جیسے ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، الا انہ لا نبی بعدی، وہ موسیٰ کے بعد نبی بنے تھے مگر ہاں الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی موسیٰ کے بعد ہے نبی مگر میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ حدیث المحاسن البرقی میں ہے، دعائم الاسلام میں ہے، اور اس کے علاوہ مسند ابی داؤد میں ہے، ہاں صحیح مسلم
سنن ترمذی، یہ تمام کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب علی کی نسبت جناب رسول خدا کے ایسے ہے، رسول خدا کے ساتھ ایسے ہے جیسے ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی۔ ہارون جناب موسیٰ کے وزیر تھے اور ان کے خلیفہ تھے، ان کے بھائی تھے۔ اسی طرح جناب علی ابن ابی طالب بھی رسول اللہ کے وزیر ہیں، خلیفہ ہیں، بھائی ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی شک نہیں ہے۔ الی غیر ذالک من روایات و آیات کریمہ، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے روایات ہیں اور آیات ہیں دلت علی ثبوت الولایت العامۃ لہ، کہ جو دلالت کرتی ہے کہ علی ابن ابی طالب کے لیے عام ولایت ہے، عام سرداری ہے، یعنی مسلمان جو مسلمان ہے اس پر علی ابن ابی طالب کی حاکمیت ثابت ہے۔ کوئی انہیں حاکم اور سردار مانے تب بھی علی ان کے رہبر اور پیشوا ہے، جو نہ مانے تب بھی علی ان کے رہبر اور پیشوا ہے۔ کا آیت انما، جس طرح کہ اس آیہ کریمہ میں ذکر ہوا، انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اے لوگو جان لو اللہ تمہارا ایک ولی تمہارا اللہ ہے، دوسرا اس کے رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور تیسرے ولی وہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں حالت رکوع میں، فرماتے وقد نزلت فیہ عندما تصدق بالخاتم وہو راکع، اور یہ آیت نازل ہوئی اس وقت جب علی ابن ابی طالب نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی۔ ولا يساعد وضع الرسالة على استقصاء كل ما ورد في امامته من الآیات والروایات، کہتے ہیں یہ جو میرا تھوڑا سا چھوٹا سا مختصر سا کتابچہ ہے، فرماتے یہ کتابچہ جو ہے اس موضوع امامت پر جو ادلہ ہے ان کو اکٹھا کرنے اور ان کا احاطہ کرنے کے لیے کافی اور وافی نہیں ہے کہ ولا بیان وجہ دلالتہا، اور فرماتے ہیں امامت کے اور نہیں ہے اس رسالے اور اس کتابچے میں یہ اتنی وسعت کہ ہم بیان کریں کہ یہ آیہ کریمہ دلالت کر رہی ہے امامت پر، اس کی وجہ کیا ہے، یہ بھی ہمارے اس رسالے میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں اتنی وسعت نہیں ہے۔ بڑی کتابوں میں آپ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس وجہ سے یہ آیت جو ہے وہ دلالت کرتی ہے، وہ کون سی وجہ ہے کہ جس کی بنا پر یہ آیت علی کے ولی اور علی کے حاکم اور سردار اور علی کے امام ہونے پر دلالت کر رہی ہے۔ ثم انہ نص علی امامت الحسن والحسین، اور خود مولا علی علیہ السلام نے پھر امام حسن اور امام حسین کی امامت پر نص قائم کی ہے۔ والحسین نص علی امامت ولدہ علی زین العابدین، اور جناب امام حسین نے اپنے بعد علی ابن حسین زین العابدین کو امام معین کیا ہے۔ وہکذا اماما بعد امام ینص المتقدم منہم علی المتأخر، کہتے ہیں اسی طرح ہر آنے والا امام، ہر جانے والا امام آنے والے امام پر، امام کی امامت پر نص قائم کرتا رہا الی آخرہم، یہاں تک کہ سلسلہ آخر تک پہنچا، وہو اخیرہم، اور وہ جو تھے آخری وہ ہادی مہدی ہیں، کہ جو ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام میں سے، جو اہل بیت رسول میں سے آخری فرد ہیں، علامہ سیاتی، کہ جن کی تفصیل اس چیپٹر یعنی عقیدتنا فی المہدی میں آئے گی۔ عقیدتنا فی عدد الائمہ، آخری بحث، اور ہم اپنے درس کو مکمل کر رہے ہیں کہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کی تعداد کے بارے میں ہم شیعہ خیر البریہ کا عقیدہ کیا ہے۔ وَنَعْتَقِدُ، ہم شیعہ خیر البریہ اعتقاد رکھتے ہیں ان الائمۃ الذین لہم صفۃ الامامۃ الحقہ، وہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے جو حقیقی طور پر ائمہ ہیں، ہم مرجعنا فی الاحکام الشرعیہ، وہی وہ ہیں کہ جو احکام شرعیہ میں ہمارے مرجع ہیں، ہم نے احکام شرعیہ میں انہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ المنصوص علیہم بالامامت، کہتے ہیں کہ ہم المنصوص علیہم بالامامت اثنا عشر اماما، وہی ہیں ہمارے ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام، وہ ہمارے مرجع ہیں احکام شرعیہ میں کہ جن کی امامت، جن کے 12 امام ہونے پر باقاعدہ کیا ہے
نص قائم ہو چکی ہے، ایسی کلام آ چکی ہے رسول اللہ کی طرف سے کہ جس میں کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہے۔ نص علیہم النبی جمیعا باسمائہم، اور جناب رسول خدا نے نام لے لے کر ائمہ کا تعین کیا ہے۔ صحیح، اور کہاں یہ ہمیں ملے گی کہ نام لے لے کر جناب رسول خدا نے اپنے ائمہ اور اپنے خلفاء کا تعین کیا ہے؟ یہ ہمیں جو ہے وہ ملے گا کافی میں، اسی طریقے کتاب الحجت میں، کفایت الاثر میں، اسی طریقے سے جو ہے نا کہتے ہیں کفایت الاثر میں جو ہے امام جناب رسول خدا نے 12 کے 12 ائمہ کے نام بھی بتائے اور ان کے اسماء بھی اور ان کی کنیتیں بھی بتائی ہیں۔ اختصاص مفید میں ہے، بہار میں ہے، ہدایت الکبریٰ میں ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ فرائض السمتین میں ہے، جو اہل سنت کی بڑی معتبر ترین کتاب ہے۔ فرماتے ہیں کہ ثم نصّ المتقدم منہم علی من بعدہ، فرماتے ہیں پھر ہر جانے والے امام نے آنے والے امام پر بھی نص قائم کی ہے، علی النحو الآتی، اس طرح پر، کیسے کہ پہلے امام علی ابن ابی طالب، لقب ان کا مرتضیٰ، کنیت ابو الحسن، دوسرے امام حسن ابن علی، لقب ذکی، کنیت ابو محمد، تیسرے حسین ابن علی، لقب سید الشہداء، کنیت ابو عبداللہ، چوتھے علی ابن الحسین، لقب زین العابدین، کنیت ابو محمد، پانچویں محمد ابن علی، لقب باقر، کنیت ابو جعفر، چھٹے جعفر ابن محمد، لقب صادق، کنیت ابو عبداللہ، ساتویں موسیٰ ابن جعفر، کنیت لقب ان کا کاظم ہے، کنیت ابو ابراہیم ہے۔ اسی طریقے سے آٹھویں امام علی ابن موسیٰ ہیں، لقب ان کا رضا ہے، کنیت ان کی ابو الحسن ہے۔ نام امام محمد ابن علی ہے، لقب ان کا جواد ہے، کنیت ان کی ابو جعفر ہے۔ 10ویں امام علی ابن محمد ہیں، لقب ان کا ہادی ہے، کنیت ان کی ابو الحسن ہے۔ 11ویں امام حسن ابن علی ہیں، لقب ان کا عسکری ہے، کنیت ان کی ابو محمد ہے۔ آخری امام محمد ابن الحسن ہیں، 12ویں امام، لقب ان کا مہدی ہے، کنیت ان کی ابو القاسم ہے۔ وَهُوَ الْحُجَّةُ فِي عَصْرِنَا الْغَائِبِ، کہتے ہیں اس غیبت کے زمانے میں یہی وہ ہستی ہیں جناب امام مہدی علیہ السلام کہ جو حجت خدا ہیں، المنتظر، کہ جن کا انتظار کیا جا رہا ہے، عجل اللہ فرجہ وسہل اللہ مخرجہ، اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے وہ ظہور میں تعجیل فرمائے، لیملأ الارض، تاکہ وہ ظہور فرما کر، خروج فرما کر زمین کو بھر دیں، عدلا و قسطا، اس طرح عدل و انصاف سے، بعد ما ملئت ظلم و جورا، جس طرح کہ وہ ظلم و جور سے پر ہو چکی ہے، ہو چکی ہوگی۔ تو ہم دعا کرتے ہیں خداوند ہمارے وقت کے آخری امام کا جلد ظہور فرمائے۔ یہی وہ آخری امام ہے کہ جو رسول اللہ کا آخری خلیفہ ہے، کسی اور کو خلیفہ معین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس بہت سی روایات ہیں، ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا، ان خلفائی و اوصیائی و حجج اللہ علی الخلق بعد 12، کہ میرے بعد میرے جو ہے خلفاء، میرے اوصیاء، اس مخلوق پر اللہ کی طرف سے حجت میرے بعد 12 ہیں، 12، اولہم اخی و آخرہم ولدی، کہتے ان میں سے پہلا جو ہے میرا بھائی ہے اور آخری میرا بیٹا ہے۔ قیل یا رسول اللہ من اخوک، کون ہے آپ کے بھائی؟ قال علی بن ابی طالب۔ وقیل من ولدک، کون ہے آپ کا بیٹا؟ قال المہدی، وہ مہدی ہے، الذی یملأ قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، والحمد للہ رب العالمین۔